جن کا نام لیا مدرسے میں یہی ہمارے مفتی صاحب جو بھی بیان فرمائیں گے وہ ہر سال وہاں امتحان کے لیے جاتے ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہر ایمان والے کا اس بات پر یقین ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بعض مرتبہ آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے واپس لے آتے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا سے اب جانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جو دنیا میں رزق لکھا ہے، اس کی ابھی جو سانس باقی ہے، اس وجہ سے وہ آدمی مرتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید موقع عطا فرماتے ہیں. اور ہر انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں، کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ شاید میری موت بالکل قریب ہے. اپنی موت کو وہ سامنے دیکھ لیتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے واپس لے آتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ دیکھ ابھی یہ موت کا سامنا تیرا ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ حقیقت میں تو موت کے منہ میں جا کر سو جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو موت کے نقشے میں زندگی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جب چاہتے ہیں زندگی کے نقشوں میں موت دے دیتے ہیں. جیسے کہ یہ مکان ہے، یہ انسان کی زندگی کے لیے، اس کے جینے کے لیے، اس کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب کے طور پر بنایا. لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ مکان گر جاتا ہے جو اس کی زندگی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس میں دب کر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور بعض مرتبہ آدمی سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے، لیکن اس کی موت نہیں ہوتی، تو موت کے منہ سے اللہ اس کو نکال کر زندگی عطا فرما دیتے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت
آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کا واقعہ اور پیدائش کا واقعہ کہ فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، وہ انسانیت کے نام پر بہت بڑا کلنک اور دبا تھا۔ اس کو اپنی حکومت میں کسی نجومی نے یہ بات بتلا دی تھی کہ تمہاری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بچہ بڑا ہو کر تمہارے تخت و تاج کو الٹ دے گا، تمہاری گدی اور تمہاری کرسی تم سے چھین لے گا۔ بس نجومی نے جب اسے یہ بات کہی تو اس کے دل میں خوف ہو گیا، خطرہ ہو گیا، اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے لے کر 2 سال تک بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے اس کو ذبح کر دیا جائے، کہ کوئی بچہ بڑا ہی نہیں ہوگا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو وہ میرے تخت کو الٹے گا، اس لیے نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ یہ اس کے دماغ میں اور اس کے خیال میں یہ بات آئی۔ اب اس نے چاروں طرف اپنی پولیس بٹھا دی اور بنی اسرائیل کے گھروں میں جن جن کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا وہاں وہ لوگ برابر واچ رکھتے تھے کہ جب لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو ذبح کر دیتے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس لیے کہ لڑکیوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں لانا چاہتے تھے، اپنا رسول اور نبی بنانا چاہتے تھے، اور جب یہ فرمان فرعون کا جاری ہوا تو اس نے بنی اسرائیل کی ساری عورتوں کو الگ کر دیا اور مردوں کو ایک جگہ الگ کر دیا۔ مرد اور عورت کا آپس میں ملنا بالکل منع کر دیا، اس لیے کہ جب یہ آپس میں ملیں گے ہی نہیں تو پھر بچہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اب یہ ساری اس نے پلاننگ کی اور یہ روک لگا دی، پابندی لگا دی مرد عورت کے آپس میں ملنے پر۔ اب ہوا یہ کہ جو مردوں میں افسر بڑا تھا وہ کبھی آ کر وہ فرعون کو خبر دیتا تھا، بنی اسرائیل کی طرف سے مردوں میں جو افسر تھا بڑا وہ بھی آتا تھا، اور عورتوں میں جو بڑی افسر کہی جاتی تھی وہ بھی رات کو آتی تھی اور سب حالات کی خبر دیتی تھی کہ کس کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے یا نہیں ہے۔ اب اتفاق یہ تھا کہ جو افسر تھا مردوں میں وہ اور جو عورت آ رہی تھی دونوں آپس میں میاں بیوی تھے، لیکن فرعون کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ یہ دونوں وہاں خبر دینے کے لیے آتے تھے اور رات کا قیام ان کا وہیں ہوتا تھا اور ان کو آپس میں ملنے کا اور صحبت کرنے کا موقع ملتا تھا۔ اب یہ وہی ماں باپ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ بننے والے، یہ وہی زوجین ہیں، یہ وہی میاں بیوی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اپنی والدہ کے، اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پانے لگے، یہاں بچے پہ بچے ذبح ہونے لگے، ہزاروں کی تعداد میں بچے اس نے ذبح کر دیے۔ اب اسے کسی نے سمجھایا کہ اگر تو اسی طرح اندھا دھن اپنے اس قاعدے پر عمل کرے گا تو پھر یہ بچے جوان نہیں ہوں گے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا، ہمارے یہاں کام کاج کون کرے گا، اس لیے تو اپنے قاعدے کو تھوڑا سا چینج کر لے، اپنے قانون کو تھوڑا سا بدل لے۔ پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی ایسا کر کے 1 سال تو جو بچے پیدا ہوں گے اس کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال جو بچے پیدا ہو گئے جتنے بھی اسے ذبح کر دیا جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔
اب وہاں تک تو وہ ہزاروں بچوں کو، لاکھوں بچوں کو ذبح کر چکا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی بتایا کہ جب زندگی دینا چاہتے ہیں تو موت کے نقشے میں بھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہونے والے تھے وہ وہی سال تھا جس میں بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اگر اللہ چاہتے تو اس سال ان کو پیدا فرماتے جس میں بچے ذبح ہونے والے نہیں، لیکن اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جسے میں بچانا چاہتا ہوں اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے۔ اب ان کی والدہ جو تھی وہ ڈرنے لگی کہ کہیں فرعونیوں کو اور اس کے پولیس کو، اس کے کارندوں کو پتہ چلے گا تو میرے اس لختے جگر کو، میرے معصوم بچے کو وہ ذبح کر دیں گے۔ اب یہ سوچنے لگی کہ میرے بچے کی جان کیسے بچاؤں۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، اس نے 9 مہینے جو اپنے بچے کو پیٹ میں پالا ہے، بچے کی محبت ماں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے۔ اب وہ ڈر بھی رہی تھی اور بچے کی زندگی کی دعائیں بھی مانگ رہی تھی، فکر میں بھی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کی والدہ پر، ان کی ماں پر وحی بھیجی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اب تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف حکم بھیجا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، تم دودھ پلاتی رہو، کوئی ڈر اور کوئی خطرہ محسوس نہ کرو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اور جب تمہیں اس کی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگے تو اس کو ایک تابوت میں، ایک صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دو، اسے دریا کے حوالے کر دو۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ بے شک ہمارا وعدہ ہے، ہم ضرور بھی ضرور تمہارے اس لخت جگر کو، تمہارے نور نظر کو تمہاری گود میں واپس لائیں گے، اور ہم اس کو اپنا رسول اور نبی بنانے والے ہیں۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ بچے کو صندوق میں، جو چھوٹا سا تابوت کہلاتا ہے لکڑی کا، اس میں اسے بند کر کے دریا کے اندر اس کو ڈال دو۔ اب اس کو اگر کوئی صندوق بند ہو، اس میں ہوا کے آمد و رفت کا انتظام نہ ہو تو انسانی عقل تو یہی کہے گی کہ بھائی اس میں سے جب سانس نہیں لے سکیں گے تو پھر زندگی کیسے ملے گی، اور اگر اس میں سوراخ کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر پانی داخل ہو جائے گا اور وہ ڈوب کر مر جائے گا۔ عقل تو یہ سب باتیں بتلا رہی تھی، لیکن اللہ کا حکم یہ تھا کہ تم اسے صندوق میں برابر بند کر کے دریا میں ڈال دو اگر تمہیں خوف معلوم ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ چونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس نے اپنی عقل کی نہیں سنی بلکہ اللہ کے حکم کو سنا، اور ایک چھوٹے سے تابوت میں ایک بیگ کی طرح لکڑے کا صندوق تھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیا اور اللہ کے نام کے ساتھ ان کو دریا میں بہتا کر دیا۔ اب وہ صندوق جو ہے وہ سمندر کی لہروں کے ساتھ وہ بہہ رہا ہے، ماں کی آنکھیں برابر اس صندوق کے اوپر ٹکی ہوئی ہے کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ اب وہ ماں تو وہیں پر بیٹھی تھی، اگر وہ اس کے پیچھے جاتی تو حکومت کے اور ان کے افسروں کو معلوم ہو جاتا کہ بھئی یہ اسی کا بچہ ہوگا۔ اس لیے ماں نے یہ کیا کہ اپنی جو بیٹی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن،
اس سے کہا کہ بیٹی تم ذرا اس صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے اور میرے بچے کا کیا حال بنتا ہے۔ اب وہ جو بہن تھی حضرت موسیٰ کی، وہ کنارے کنارے چلنے لگی، وہ صندوق کو دیکھتی رہی۔ ادھر جو فرعون تھا اس کے بہت سارے محل تھے، اور اس کے جتنے بھی محل تھے وہ اکثر ساحل سمندر ہوتے تھے، سمندر کے کنارے میں۔ آج بھی لوگ دریا اور سمندر کے کنارے پر مکان بنانا پسند کرتے ہیں تاکہ تازی ہوا بھی ملتی رہے، سیر و تفریح بھی ہوتی رہے۔ تو فرعون کے محل کے اندر وہ دریائے نیل سے وہ نہر بھی جاری ہوتی تھی فرعون کے محل میں، کہ اسے کہیں سوئمنگ پول بنانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ دریا کے اندر سے اس نے ساری نہریں اپنے محل کے نیچے بھی بنائی ہوئی تھی، وہیں سے پانی آتا تھا۔ اب وہ اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظر پڑی کہ دور سے پانی کی لہروں کے ساتھ کوئی تابوت اور صندوق یہاں آ رہا ہے۔ اس کی بیوی نے بھی دیکھا۔ اب وہ جو صندوق تھا وہ پانی کے اوپر برابر اوپر نیچے ہوتا تھا، وہ اس طرح ہچکولے کھاتا تھا۔ سمندر کے اندر جو لہریں اور موجیں ہوتی ہیں وہ ایک ہی طرف ایسے چلتی ہے، لیکن یہ موجیں جو ہے وہ دریا کی عجیب تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں آرام فرماتے تھے اور وہ لہریں چاروں طرف سے اس صندوق کو اٹھا رہی تھی، گویا کہ وہ لہریں بھی اٹھ اٹھ کر اور اچھل اچھل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوسہ دے رہی تھی۔ یہ پانی کی موجیں بھی پیار کر رہی تھی، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ ہے، وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ اب وہ صندوق آہستہ آہستہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا اس کے محل کے قریب آیا، تو کہا کہ یہ تو کوئی صندوق معلوم ہوتا ہے، ہمارے یہاں دریا میں یہ صندوق کہاں سے آ گیا؟ اس نے خادموں سے کہا کہ ذرا اس کو اٹھا کر لاؤ، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صندوق میں لیٹے تھے، اس کو اٹھا کر لائے، اور اس کو جب کھولا گیا تو اس میں دیکھا کہ حسین جمیل اور خوبصورت بچہ ہے۔ اب فرعون کہنے لگا کہ یہ وہی بچہ ہوگا بنی اسرائیل کا جو میرے تخت و تاج کو الٹنے والا ہے، اس لیے اسے ذبح کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو ہم نے اتنا حسین، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ دیکھنے والوں کی نظروں میں وہ دیدہ زیب بنتا تھا، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ہر کسی کی نگاہوں میں بھا جاتا ہے۔ بی بی کہنے لگی کہ تیرا دماغ سٹھیا گیا ہے، یہ اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا بچہ، اللہ فرماتے کہ ہم نے اس کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی کہ جو بھی اس بچے کو دیکھتا تھا اس کے نگاہ میں وہ محبوب بن جاتا تھا۔ اب وہ قتل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، اور بی بی کہنے لگی لا تقتلوہ، تم اسے ہرگز قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، اس لیے کہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ اب بچے کی قدر وہی جانتا ہے جس کی گود ہری بھری نہ ہو، جس کے گھر میں اولاد کی نعمت نہ ہو، اسے ایسے پیارے اور معصوم بچے کی قدردانی ہوتی ہے، اور اس میں بھی زیادہ احساس جو ہوتا ہے وہ عورتوں کو ہوتا ہے۔ فرعون کی بیوی جو بچے کی نعمت سے محروم تھی، وہ کہنے لگی کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، تمہارے تخت و تاج کو سنبھالے گا۔ ویسے بھی بیوی کی بات شوہر کو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تب بھی ماننا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر گھر میں اطمینان اور سکون کی فضا بنانی ہو تو ہوم منسٹر جو بھی حکم دے اس کے اوپر ہمیں صرف سگنیچر کرنی ہے کہ سب آل رائٹ، سب برابر ہے،
اور اگر ہم نے ذرا بھی ادھر ادھر چوں چوں کیا تو پھر اسی دن سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون کی بیوی نے کہا کہ تم اس کو قتل نہیں کر سکتی، یہ میرا بیٹا ہے، میں آج سے اسے اپنا بچہ بناتی ہوں، اپنا لاڈلا سمجھتی ہوں۔ اب فرعون کی اپنی بیوی کے سامنے ایک بھی نہیں چلی، کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں، ایک جھونپڑی کے جھوپڑ پٹی میں وہاں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے وقت کے بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا۔ اب پہنچ تو گئے ہیں لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ کا انتظام کرنا ہے۔ اب وہ دودھ کسی عورت کا پیتے نہیں، کسی کا قبول نہیں کرتے۔ دودھ پلانے والی دایا جو آتی رہی اور اپنی چھاتی سے لگاتی رہی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو صرف روتے تھے، کسی عورت کی چھاتی کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ اب پھر محل کے اندر شور ہو گیا کہ بھائی فرعون کی بیوی اور اس کے بچے نے، فرعون کی بیوی کا جو بچہ ہے اس نے دودھ نہیں پیا، آسیہ کا بچہ کسی سے دودھ نہیں پیتا، اور جو بھی اسے دودھ پلائے گا اسے بڑا انعام ملے گا، شاہی انعام۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، عورتیں آتی رہی، دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ تیسرا دن بھی گزر گیا، 3 دن ہو گئے تھے، لیکن دیکھیے اگر بچہ ایک دن دودھ نہ پیے تو اس کی جاں کنی کا عالم ہوتا ہے۔ یہ تو نبی ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور ماں سے وعدہ بھی کیا ہے کہ تمہارے اس بچے کو زندہ اور صحیح سلامت تمہارے پاس ہمیں پہنچانا ہے۔ اب 3 دن گزر گئے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، وہ بھی محل کے پاس چکر کاٹتی تھی، دیکھتی تھی کہ میرا بھائی کس عورت کا دودھ پیتا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے کسی کا دودھ نہیں پیا اور محل میں شور برپا ہو گیا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن کہنے لگی کہ میں اس ایک ایسی خاتون کو، ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے گا اور وہ عورت تمہارے لیے خیر خواہ ہوگی۔ اب فرعون کے دماغ میں فوراً بجلی جھپکی کہ یہ ایسی خیر خواہ عورت میرے لیے کون ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ماں ہی ہو۔ لیکن پھر وہ بچی کہنے لگی کہ نہیں، آپ بادشاہ ہے اور آپ کے ماتحت جتنی بھی رعایا ہے وہ سب آپ کی خیر خواہی ہوگی۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے آؤ اس عورت کو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لینے شاہی اکرام کے ساتھ بھیجا گیا، اور وہاں سے عزت اور احترام کے ساتھ ان کو شاہی محل میں لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی اپنی ماں کے گود میں دیا گیا، انہوں نے فوراً اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ 3 دن کے بھوکے بھی تھے اور پھر ماں کی گود ملی تھی 3 دن کے بعد۔ بچے کو سب سے زیادہ جو سرور اور سکون ملتا ہے وہ ماں کی گود میں ملتا ہے۔ اگر چھوٹا بچہ روتا ہے، اگر باپ اس کو بہلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی گود میں لیتا ہے تو بچہ اور زیادہ روتا ہے، اس کی شکل دیکھ دیکھ کے روتا ہے کہ تو پریشان ہے، مجھے بھی پریشان کرے گا۔ لیکن جیسے ہی ماں اسے اپنی گود میں اٹھاتی ہے وہ بچہ فوراً روتا ہوا خاموش ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون کے محل میں جشن منائے جانے لگے، خوشیاں منائی جانے لگی کہ آسیہ کے بیٹے نے دودھ پی لیا۔ اب اس عورت سے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ دیکھ، کئی سینکڑوں عورتوں میں سے صرف تیرا ہی میرے بچے نے دودھ پیا ہے، اس لیے ہم تمہارے لیے اسی محل میں، شاہی محل میں رہنے کا انتظام کر دیتے ہیں، اور تمہیں اس کے اوپر تنخواہ بھی ملے گی، وظیفہ بھی ملے گا، انعام بھی ملے گا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بچہ بھی واپس لوٹا دیا، اور اس بچے کی پرورش کے لیے اور اپنے کھانے پینے کے لیے
پیسے اور مال و دولت کا بھی انتظام فرما دیا. تو نبی جو ہوتا ہے، نبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب جگہ برکت ہی برکت پھیلاتے ہیں. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی کہ نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں تو اپنے یہاں اپنے مکان پر ہی ٹھیک ہوں. تو کہا کہ تمہیں روزانہ کوئی لینے آئے گا، میرے بچے کو یہاں دودھ پلانا اور پھر تم واپس چلی جانا. کہنے لگی کہ یہ بھی بہت دور پڑتا ہے، مجھے آنے جانے میں وقت نکالنا پڑتا ہے، یہ بھی مجھ سے نہیں ہوگا. اب ان کے لیے صرف آخری چوائس بچی تھی. وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اب یہ بچہ تو اپنے ساتھ ہی لے جا، اور جب یہ دودھ پینا بند کر دے گا اس وقت ہمیں لوٹا دینا. اب دیکھیے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، فرمائے کہ موسیٰ کی والدہ، اللہ نے حکم دیا کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور بالضرور تمہارے اس لخت جگر کو تمہاری گود میں واپس پہنچائیں گے اور اسے ہم رسول اور نبی بنانے والے ہیں. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. اپنی گود میں اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ کو اپنے گھر لے گئی اور اوپر سے شاہی انعام اور وظیفہ بھی ملنے لگا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی موت کا اور اس کے تخت و تاج کے الٹنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب زندگی بچانا چاہتے ہیں تو دشمن کی گود میں بھی جلا کر بتاتے ہیں اور پرورش کر کے بتاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے وہاں بڑے ہونے لگے اور پھر محل میں بھی آتے تھے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ کھیلنا شروع کرتا ہے، ہنستا بھی ہے، مسکراتا بھی ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور کھیلتے کھیلتے فرعون کی داڑھی زور سے کھینچ لی، پکڑ لی. اب واپس فرعون کا دماغ اور اس کو خیال آیا کہ یہ وہی بچہ ہے جو میرے تخت کو الٹنے والا ہے، مجھے قتل کرنے والا ہے. تو وہ آسیہ کہنے لگی کہ بس تمہارے دماغ میں تو ایک ہی بھوت سوار ہے، تم میرے بچے کے دشمن بن گئے ہو، اس کی جان کے پیچھے پڑے ہو. یہ چھوٹا سا بچہ، اسے کیا معلوم کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، فرعون کون ہے، اس کا تخت کیا ہے. پھر بیوی کے سامنے ایک بھی نہیں چلی، خاموش ہونا پڑا. لیکن ایک بات اس نے یہ کہی کہ اگر ہم اس کا امتحان لیتے ہیں، اگر وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی عام بچہ ہے، اور اگر اس نے کوئی ایسی چیز اختیار کر لی جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ وہی بچہ ہے جو بڑا ہو کر میرے تخت کو الٹنے والا ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے. اب امتحان کے لیے 2 پلیٹ لائی گئی. فرماتے ہیں کہ ایک میں آگ تھی اور دوسرے میں ہیرے تھے، اور ایک قول کے مطابق ایک میں آگ تھی اور دوسرے میں جو دوسری طرف جو تھا وہ خوبصورت نقش و نگار والا سانپ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ نبی تھے اور نبی بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عقل اور سمجھ عطا فرماتے. ابتدا میں تو وہ اسی پلیٹ کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا جس میں ہیرے رکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کے ہاتھ کو اٹھا کر وہ جو انگارے آگ کے تھے اس پلیٹ کی طرف کر دیا. انہوں نے اٹھا کر منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان بھی جل گئی اور آپ کی زبان میں لکنت آ گئی، بولنے میں جو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. فوراً حضرت آسیہ کہنے لگی کہ دیکھ لیا، تم نے خامخواہ میرے بچے کا امتحان لیا، اس کو سزائے دی، اس کی زبان بھی جل گئی.
اب فرعون واپس خاموش ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے لیکن وہ فرعون کے ظلم و ستم کو دیکھتے تھے کہ وہ کس طرح انسانوں سے غلامی کی زندگی لے رہا تھا، کس طرح ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا تھا. یہ سب دیکھتے رہے اور غصہ بھی آتا تھا، لیکن ابھی چونکہ موقع نہیں تھا، وقت نہیں تھا، اس لیے یہ سب دیکھتے رہے اور غصہ اپنے آپ اندر میں پیتے رہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی میں جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں. اس میں سے ایک جو تھا وہ بنی اسرائیل کا آدمی تھا اور دوسرا تھا وہ فرعونی تھا. اب دونوں میں جھگڑا ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو اسرائیلی تھا وہ آیا اور کہنے لگا کہ دیکھیے یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، آپ مجھے اس کے ظلم سے بچا لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھی بڑا جلالی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اتنا جلالی تھا. ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی مجھے، اور مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے میں ایک جگہ کے اوپر تھوڑا سا اشکال تھا. تو خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور خواب میں مجھے اتنی زور سے تماچا لگایا کہ بیداری کے بعد 3 دن تک اس کا اثر رہا. خواب میں مارا ہوا تماچا کہ میرے اس واقعے میں تجھے اشکال نظر آتا ہے. تو دیکھیے جلال کا تو یہ حال ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ یہ ظلم کر رہا ہے ایک انسان پر، آپ نے اسے ایک تماچا لگایا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلالی ہاتھ اور آپ کا وہ غصہ ایک تماچا لگنا تھا. فَوَقَظَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس کو ایک تماچا لگایا، ایک مکہ لگایا، وہ ختم ہو گیا وہیں پر. چچا کو واقعہ پورا معلوم ہے، دیکھیں ماشاءاللہ. وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا اور وہ دنیا سے بالکل آؤٹ ہو گیا. ابھی وارنٹ جاری ہوگی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے میں نے اس کو تنبیہ کے طور پر، صرف تنبیہ کے لیے، سزا دینے کے لیے مارا تھا، کوئی ارادہ اس کو قتل کرنے کا اور مار دینے کا نہیں تھا. فرمانے لگے فَوَقَظَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. فرماتے ہیں کہ یہ کام تو شیطانی ہو گیا، یہ شیطان کا اس میں عمل ہے، دخل ہے. إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. بے شک یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن بھی ہے اور اسے گمراہ کرنے والا بھی ہے. اب وہ تو مر گیا. پھر دوسرے دن یا تیسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس جا رہے تھے، دیکھا کہ وہی اسرائیلی اب دوسرے کسی آدمی سے جھگڑ رہا ہے. پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ میری مدد کیجئے، یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ تو وہی کل والا ہے، سب کے ساتھ تیرا کام ہی جھگڑنا ہے، تو ملک میں اور زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. ابھی تھوڑی سی آستین اوپر چڑھائی، وہ سمجھ گیا تھا، کل کا واقعہ اسے برابر یاد تھا. تو وہ چیخنے لگا کہ نہیں، کل تم نے ایک آدمی کو اپنے مکے سے اس کو ختم کر دیا، اس کو مار دیا تھا. اب وہ جو قبطی تھا فرعونی، اس نے یہ سنا کہ کل کا جو قتل ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ نے کیا ہے. اب وہ چلاتے چلاتے بات بڑھنے لگی اور یہ فرعون کے محل میں خبر پہنچ گئی کہ بھائی کل جو قتل ہوا تھا ہماری بستی میں قاتل اور کوئی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ ہے. اب وہاں جو اس کی مشورے کی جگہ تھی اس میں مشورہ ہونے لگا فرعون کی پارلیمنٹ میں کہ اب موسیٰ کا کیا کیا جائے. اکثر لوگوں کی رائے یہی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، حضرت موسیٰ کو قتل کر دو. اب وہاں یہ میٹنگ ہو رہی تھی، مشورے ہو رہے تھے.
وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی ان کے اس مشورے کی اطلاع نہیں تھی. پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ کل عرض کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں وفا کی, اور وہاں سے اس واقعے کو اور تھوڑا آگے لے جائیں گے. بہت بڑا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. پھر وہ بڑے ہوئے, وہاں سے ہجرت کی, اور پھر ان کی شادی بھی ہوئی, پھر جادوگروں سے مقابلہ ہوا, پھر کس طرح فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا, کس طرح وہ غرق آب ہوا. انشاءاللہ کچھ تفصیلات آئندہ کل عرض کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ہمارا کامل ایمان اور یقین بنا دے. درود شریف پڑھے اور دعا فرمائیں.